ناول عبداللہ باب ایمان فروش۔ اصغر صاحب کی داستان ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ صبح کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ میں کچھ اس طرح سے ان کی کہانی میں مگن ہو گیا تھا کہ وقت گزرنے کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ ہمیں وقفہ لینا پڑا، حالانکہ یہ خاصا مشکل کام تھا۔ میں نے اصغر صاحب کو کچھ آرام کرنے کا کہا، لیکن خود میرا پورا دن ان کی کہانی کے تانوں بانوں میں الجھا رہا۔ خدا خدا کر کے دن ڈھلا اور رات کو پھر ہمیں تنہائی میسر آئی تو اصغر صاحب نے پھر سے اپنی کہانی کا سرا وہیں سے جوڑا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ عبداللہ میاں، انسان بڑا کمزور ہے۔ وہ ارادے باندھتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے۔ میرے ارادوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں اس روز چھلاوے کو دھتکار تو آیا، لیکن اگلے ہی روز صبح ہی سے میری پریشانیوں کا وہی پرانا نہ ختم ہونے والا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ وہی سرکاری دفتر اور وہی افسروں کی چکچک۔ صبح سویرے ہی سب سے پہلے بیوی نے فلیٹ کے کرائے کا رونا شروع کر دیا کہ مالک کئی مہینوں سے کرایہ بڑھانا چاہتا ہے اور کل شام کو اس نے فائنل نوٹس بھی دے دیا ہے کہ کرائے میں 3,500 کا اضافہ کرو ورنہ فلیٹ چھوڑو، اور ہمارے پاس وقت بھی صرف 2 ہفتوں کا ہی بچا تھا۔ بیوی سے لڑ کر اور جان چھڑا کر دفتر پہنچا تو وہاں بھی افسر اکھڑے ہوئے تھے کہ ہفتوں پرانی فائلز ابھی تک میری میز پر کیوں پڑی ہیں۔ وہاں سے ڈانٹ کھا کر عظیم کے دفتر پہنچا تو وہ پہلے ہی گزشتہ دن میرے دفتر سے جلدی اٹھ جانے کا پتہ چل جانے پر غصے میں آگ بگولا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور فائل اٹھا کر میرے منہ پر دے ماری اور مجھے آفس سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ مطلب یہ نوکری بھی میرے ہاتھ سے جا چکی تھی۔ دفتر سے باہر نکلا تو گھر واپسی کا سوچ کر ہی میرا دل الٹنے لگا کہ جب میری بیوی کو پتہ چلے گا کہ میں کرائے کا انتظام کرنے کے بجائے الٹا اپنی لگی بندھی نوکری بھی گنوا آیا ہوں تو وہ تو آسمان سر پر اٹھا لے گی۔ میں نے پی سی او سے 2-4 دوستوں کو فون کیا کہ شاید کچھ قرض کا انتظام ہو جائے، مگر میں پہلے ہی سب سے اتنا قرض لے چکا تھا کہ اب تو کئی دوست میری آواز سن کر ہی فون بند کر دیتے تھے۔ چھلاوے نے ٹھیک ہی کہا تھا، مجھ جیسوں کو تو مر ہی جانا چاہیے تھا۔ میں نے کچھ سوچا اور قدم بڑھا دیے، اور جب میں اپنے خیالات کی یلغار سے چونکا تو میں پھر وہی اسی پارک میں اسی درخت کے نیچے کھڑا تھا، اور شام کا ملگجہ اندھیرا میری قسمت کی کالک کی طرح آس پاس پھیل چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے درخت کے پیچھے سے جھانکا۔ تم پھر آ گئے؟ میں نے تمہیں خبردار بھی کیا تھا کہ… ہاں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے مار ڈالو، مجھ میں خود کو مارنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ ہنسا، بڑے بزدل ہو، خود مر بھی نہیں سکتے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جاؤ گے؟ میں نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ ٹھیک ہے، تم بھی اڑا لو مذاق، میری اپنی دنیا والے بھی یہی کرتے ہیں۔ میری پیشکش اب بھی قائم ہے، جس مذہب سے تم پہلے ہی میلوں دور ہو اسے میری خاطر ترک کرنے میں آخر تمہیں اعتراض ہی کیا ہے؟ اچھا چلو، میں تمہاری خاطر اپنی شرط میں کچھ نرمی پیدا کر دیتا ہوں، لیکن صرف تمہارے لیے۔ کیا سمجھے؟ تم چاہو تو صرف 1 سال کے لیے آزمائشی طور پر اپنا ایمان میرے پاس گروی رکھوا سکتے ہو۔ اگر سال کے بعد تمہیں لگے کہ تمہاری پرانی زندگی ہی بہتر تھی تو تم واپس لوٹ جانا، لیکن خیال رہے کہ اس 1 سالہ معاہدے میں ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ہر بات ماننی ہوگی۔ جو تم کہو گے وہ میں کروں گا، اور جس چیز سے میں تمہیں منع کروں گا تمہیں اسے پلٹنا ہوگا۔ بولو، منظور ہے؟ میں ابھی تک اسی ہچکچاہٹ کا شکار تھا، لیکن میرا مطلب ہے کہ اگر کسی غلطی یا مجبوری کی وجہ سے میں نے مذہب کا کوئی ایسا رکن اختیار کر لیا تو کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد… اس نے میری بات کاٹ دی۔ اس کی تم فکر نہ کرو، جب تم ایک بار سچے دل سے اپنا ایمان میرے پاس گروی رکھوا دو گے تو پھر سال بھر تمہارے دل میں ایسی کوئی بات اول تو پیدا نہیں ہوگی، اور پھر اگر تمہارا دل بھٹکا بھی تو میرے پاس اس کا انتظام موجود ہے۔ تم یہ سرخ دھاگا اپنے گلے میں باندھ لو، یہ پورے 1 سال تک تمہارے گلے میں موجود رہے گا اور تمہیں ہر اس بات سے بچائے گا جو مجھے پسند نہیں ہے یا جس سے ہماری دوستی کی کسی بھی شرط پر کوئی بھی آنچ آ سکتی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ یہی سرخ دھاگا میرے اور تمہارے رابطے اور معاہدے کا ضامن ہوگا۔ میں نے سر جھٹک کر دیکھا تو دھاگا اب اس کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں منتقل ہو چکا تھا۔ میں شدید ہچکچاہٹ اور کشمکش کا شکار تھا۔ اس نے مجھے اکسایا، سوچو مت، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ تمہیں کون سا دین یا دنیا میں سے کوئی ایک بھی میسر ہے؟ دین کی طرف تم گئے نہیں اور دنیا تم سے بھاگتی رہی۔ اب ایک موقع ملا ہے تو کم از کم اس زندگی کو ہی جی جاؤ۔
صرف 1 سال ہی کی تو بات ہے، پھر عمر پڑی ہے دین کو جینے کے لیے۔ باندھ لو دھاگا۔ لوگ ایسی زندگی کا ایک پل جینے کے لیے عمر بھر ایڑیاں رگڑتے ہیں، اور میں تمہیں پورا 1 سال دے رہا ہوں۔ باندھ لو یہ دھاگا، دیر مت کرو۔ میرے ذہن میں جیسے ایک ساتھ کئی جھکڑ چل رہے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی، آنکھیں بند کیں اور دھاگا گلے میں ڈال کر اس کی ڈور کس لی۔ دفتن ایک زوردار آندھی چلی۔ مجھے یوں لگا یہ ہوا اس درخت کی شاخیں مجھ پر گرا کر ہی دم لے گی۔ گرد کا ایک طوفان آیا اور مجھے ایک تیز چکر آیا اور میں لہرا کر وہیں زمین پر گر گیا۔ دوبارہ مجھے تب ہوش آیا جب کوئی دھیرے دھیرے پیار سے میرا کندھا ہلا کر مجھے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اٹھ جائیں نا، دیکھیں کتنی دیر ہو گئی ہے، آج دفتر نہیں جانا کیا؟ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ میری جھگڑالو اور لڑاکا بیوی نہایت تمیز اور پیار سے مجھے جگا رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں گرم چائے کا ایک کپ بھی تھا، اور وہ بیڈ ٹی۔ میں نے جلدی جلدی زور سے اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ میں نے پہلے کوئی خواب دیکھا تھا یا ابھی اس وقت کوئی سپنا دیکھ رہا تھا؟ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے پیار سے میرے بال سہلائے اور تکیہ سیدھا کر کے مجھے بٹھایا اور چائے کا کپ میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ آپ کس سوچ میں پڑے ہیں؟ جلدی کریں، میں آپ کے کپڑے استری کر کے باتھ روم میں لٹکا دیتی ہوں۔ جلدی سے چائے پی کر نہا لیں، پانی گرم کروا دیا ہے۔ میری بیوی کمرے سے مسکراتی ہوئی نکل گئی۔ اس کی یہ مسکراہٹ میں نے آج سے ٹھیک 25 سال پہلے دیکھی تھی، جب ہماری تازہ تازہ شادی ہوئی تھی۔ تب سے لے کر آج تک میں اس کی مسکراہٹ تو دور، اس کے 2 میٹھے بولوں کو بھی ترس گیا تھا۔ بیوی کے نکلتے وقت میری نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر پڑی تو اس میں مجھے پیچھے اپنی الماری کے اوپر وہ بیٹھا مسکراتا ہوا نظر آیا۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے ایک خواب کے سے عالم میں چائے ختم کی اور کمرے سے باہر نکلا تو میری بیٹی تولیہ اور صابن اور دوسری بیٹی ہاتھ میں میرے استری شدہ کپڑے پکڑی نظر آئی۔ ابا آپ جلدی سے نہا لیں، پھر ہم سب اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ آج عظمیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے پراٹھے بنائے ہیں۔ عظمیٰ میری چھوٹی بیٹی کا نام تھا۔ میں حیرت سے وہیں گر پڑنے کے قریب تھا۔ اسی کیفیت میں غسل کر کے باہر نکلا تو میرا بڑا بیٹا وقار میرے جوتے پالش کر چکنے کے بعد انہیں کپڑے سے چمکا رہا تھا، جبکہ چھوٹا میرے لیے خشک سلیپر لیے پہلے سے میرے انتظار میں غسل خانے کے باہر کھڑا تھا۔ میری تو جیسے زبان ہی گنگ ہو چلی تھی۔ میری بیوی اور بیٹیوں نے جس پیار سے مجھے ناشتہ کروایا اور بیٹوں نے جس محبت سے لنچ باکس کا ٹفن کیریئر میرے حوالے کر کے مجھے دفتر رخصت کیا، ویسا میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ فلیٹ سے نکل کر بس اسٹاپ پر پہنچا تو جیسے بس میرے انتظار میں ہی کھڑی تھی، اور میری پسندیدہ 3 نمبر کی کھڑکی والی سیٹ بھی خالی تھی، جہاں بیٹھ کر میں ڈرائیور سے کہہ کر اپنی پسندیدہ کیسٹ بھی سن سکتا تھا۔ آج خلاف توقع کنڈکٹر کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اور جانے کیوں مجھے یہ بھی محسوس ہوا پل بھر کے لیے کہ میں نے ڈرائیور کے سامنے لگے ہوئے بیک ویو مرر میں اپنے اسی مہربان کی ایک جھلک بھی دیکھی ہے۔ لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو پچھلی سیٹ پر کوئی اور بیٹھا ہوا تھا۔ دفتر پہنچا تو چپراسی نے نہایت ادب سے سلام کیا اور بتایا کہ توصیف صاحب 2-3 بار میرا پوچھ چکے ہیں۔ توصیف صاحب ہمارے سیکشن آفیسر تھے اور اصولوں اور وقت کے نہایت پابند۔ میں نے جھجکتے ہوئے ان کے کمرے میں قدم رکھا تو مجھے دیکھتے ہی بولے، آئیے آئیے اصغر صاحب، بھائی مبارک ہو، آپ کو سپرنٹینڈنٹ پروموٹ کر دیا گیا ہے، اور وہ جو ہاؤس لون کے لیے آپ نے درخواست دے رکھی تھی وہ قرضہ بھی منظور ہو چکا ہے، کیشیئر سے اپنا چیک لیتے جائیے گا۔ حیرت اور خوشی کے مارے میری آواز بند ہو گئی۔ میری پروموشن کا کیس پچھلے 5 سالوں سے اٹکا ہوا تھا، کیونکہ میرے ACRs ٹھیک نہیں تھیں، اور یہ گھر کے لیے اس قرضے کی درخواست تو میں نے بھرتی کے دوسرے سال دے رکھی تھی، اور اب تو میں اسے بھول بھی چکا تھا۔ میں شادی مرگ کی کیفیت میں توصیف صاحب کے کمرے سے نکلا تو وہ مجھے میری میز کے اوپر اکڑوں بیٹھا نظر آیا۔ کیوں، اب تو خوش ہو؟ خوش؟ ہاں، مگر یہ سب کیسے؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جو تم سوچو گے وہ ہو جائے گا۔ صبح سے اب تک صرف وہی ہو رہا ہے جس کے بارے میں تم برسوں سے سوچتے آ رہے ہو۔ تم نے آج تک ہمیشہ یہی سوچا تھا نا کہ تمہارے گھر میں تمہاری عزت ہو، آرام اور سکون ہو، اور تمہاری وہ سب چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں پوری ہوں جن کے لیے تم برسوں سے ترس رہے ہو۔ تو بس میں نے صرف تمہاری آج تک کی خواہشوں کو پایا تکمیل پہنچایا ہے۔ ویسے تم انسان بھی بڑے عجیب ہوتے ہو۔
تم نے ان معمولی اور گھٹیا سی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی ساری عمر گنوا دی۔ یہ معمولی سا ہاؤس لون اور اس سپرنٹینڈنٹ کی یہ بڑے کلرکوں والی نوکری، بس یہی پہنچ تھی تمہاری آج تک کے ہر سوچ اور جذبے کی؟ سچ پوچھو تو مجھے افسوس ہو رہا ہے تمہارے معیار پر۔ میں حیرت سے بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس وقت دفتر میں کچھ زیادہ چہل پہل نہیں تھی کیونکہ باقی سارے لوگ کانفرنس ہال میں تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں پٹ پٹائیں۔ مطلب یہ کہ میں جو بھی سوچوں گا تم میرے لیے ویسا ہی کر دکھاؤ گے؟ کچھ بھی، جو بھی میرے دل میں آئے۔ وہ مسکرایا۔ آزمائش شرط ہے، اور پھر میں نے آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کو جب میں عظیم کے دفتر پہنچا تو میرے دل نے کہا عظیم میرے لیے دروازہ کھولے، اور پھر دروازہ کھولا تو عظیم میرے سامنے فائلیں لیے کھڑا تھا۔ اس نے خوش آمد بھرے لہجے میں کہا، آئیں سر پلیز، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ شبانہ بھی اس کے پہلو میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں شدید خواہش کے باوجود کچھ ڈگمگا سا گیا۔ اس نے میرے ذہن کو دھیرے سے کھٹکھٹایا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت یہ تمہارا نہیں، تم اس کے باس ہو۔ جو دل میں بھراس بھری ہے سب نکال دو۔ میں پھر سے خود اعتماد ہو گیا اور عظیم کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میں نے اس سے کام کے بارے میں پوچھا۔ شبانہ میری کرسی کے پیچھے ہی کھڑی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ عظیم کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ عظیم نے جلدی سے فائل میرے سامنے پیش کی۔ میں نے 2 صفحے پلٹے اور پھر فائل اٹھا کر پوری قوت سے عظیم کے منہ پر دے ماری۔ یہ کام کرتے ہو تم؟ آج تک تمہیں ٹھیک طرح سے ڈرافٹنگ کرنا بھی نہیں آئی؟ بوڑھے گدھے ہو گئے ہو اور ابھی تک غلطیاں کرتے رہتے ہو۔ عظیم کے ماتھے سے ویسے ہی پسینہ ٹپک رہا تھا جیسے روزانہ میرے ماتھے سے ٹپکتا تھا۔ شبانہ ویسے ہی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے کھڑی طنز سے عظیم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں پھر عظیم پر دھاڑا، چلو اٹھاؤ یہ فائل اور اپنی منحوس صورت میری نظروں کے سامنے سے دور لے جاؤ۔ دوبارہ اس طرح کا ڈرافٹ میرے سامنے لے کر آئے تو میں فائل سمیت تم کو اس کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا، دفع ہو جاؤ۔ عظیم خجالت اور شرمندگی سے کانپتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ شبانہ مسکراتی ہوئی میری آغوش کی جانب بڑھی، لیکن اب اس کی باری تھی۔ میں زور سے چیخا، اور یہ تم کیا ہر وقت اپنے ہونٹوں پر طوائفوں جیسی نمائشی مسکراہٹ سے جائے میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہو؟ مجھے اپنے دفتر میں کام چاہیے، بازار نہیں۔ تم بھی دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں بھی ابھی اسی وقت دھکے مار کر دفتر سے نکلوا دوں گا۔ شبانہ کا رنگ ہی جیسے اڑ گیا، اور وہ چند لمحے حیرت اور صدمے میں گنگ سی کھڑی رہ گئی اور پھر روتے ہوئے دوڑ کر دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی۔ میرے اندر برسوں کے ابلتے ہوئے لاوے پر جیسے کسی نے پورا ٹھنڈا دریا انڈیل دیا ہو۔ اتنا سکون میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں عظیم کے کمرے سے باہر نکلا تو سارے دفتر کے لوگ حیرت میں شوق زدہ سے کھڑے تھے، اور یہ سارا ماجرا انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے سامنے میں برسوں سے ذلیل ہو رہا تھا، اور آج انہوں نے مجھے اپنے اندر کا لاوا ان لوگوں پر ابلتے ہوئے دیکھ لیا تھا جن سے وہ اندر ہی اندر شاید خود بھی شدید نفرت کرتے تھے، لیکن خوف اور مجبوری کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ میں نے ہال سے نکلتے ہوئے سب کو الوداعی سلام کیا تو سب سے پہلے رؤوف کے ہاتھ تالی بجانے کے لیے اٹھے، اور پھر دھیرے دھیرے ان سب کی تالیوں سے ہال گونجنے لگا۔ میں مسکراتے ہوئے دفتر سے باہر نکلا تو میں نے دھیرے سے خود سے سرگوشی کی، تم نے یہ سب کیسے کیا؟ میرا مطلب ہے، عظیم میرے سامنے یوں بھیگی بلی بنا کیسے کھڑا رہا؟ آخر وہ ہے تو میرا باس ہی۔ وہ مسکرایا، تم ان باتوں میں اپنا ذہن مت الجھاؤ، یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بہرحال فی الحال تم نئے نئے میرے دوست بنے ہو تو یوں سمجھ لو کہ یہ سب نظر بندی کا کھیل تھا۔ عظیم نے تمہیں اپنے ہی کسی بڑے افسر کے روپ میں دیکھا۔ تمہارے دفتر سے نکلنے کے بعد اسے رفتہ رفتہ یہ احساس ہوگا کہ اسے ذلیل کرنے والے خود تم تھے۔ بہرحال اب تم کچھ بڑا سوچو۔ پورا دن گزر گیا ہے یہ چوہے بلی کا کھیل کھیلتے ہوئے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بڑا سوچوں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سب سے پہلے تمہیں اس پھٹیچر فلیٹ سے نکل کر تمہارے لیے اپنے دوست کی ہم منصب زندگی کا سوچنا ہوگا۔ آخر اب تم میرے دوست ہو، کوئی معمولی انسان نہیں، لیکن تم انسانوں کی مجبوریاں بھی دھیان میں رکھنا پڑتی ہیں۔ بہرحال یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اور پھر میں نے واقعی سب اسی پر چھوڑ دیا۔ اگلے 3 دن کے اندر نہ جانے میرے برسوں پرانے خریدے گئے چند پرائز بانڈز
اور حال ہی میں خریدا گیا لوٹری کا ایک ٹکٹ یکے بعد دیگرے یوں نکلے کہ اگلے 1 مہینے کے اندر میں پہلے لکھ پتی اور پھر اگلے چند مہینوں میں کروڑ پتی ہو چکا تھا۔ دولت مجھ پر یوں برس رہی تھی جیسے میں نے کوئی پارس پا لیا ہو، اور میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا وہ سونے کی بن جاتی۔ 6 مہینے کے اندر اندر میری زندگی یکسر بدل چکی تھی، اور ان 6 مہینوں میں اس چھلاوے نے خود مجھ سے کوئی خاص کام بھی نہیں لیا تھا، سوائے ایک آدھ بار کسی ویرانے سے چند جلے ہوئے بال اٹھا کر کسی گھر کے آنگن میں ڈال آنے کے، یا پھر کسی جانور کا گوشت کسی ایک جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ پھینک آنا، وغیرہ وغیرہ۔ سچ پوچھو تو مجھے وہ سب کام انتہائی بچگانہ سے بھی لگتے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ ہوگا کوئی جادو ٹونے کا چکر، لہٰذا میں نے کبھی پس و پیش نہیں کیا۔ ہاں، البتہ اس تمام عرصے میں دین سے بالکل دور رہا، اور خود دین رفتہ رفتہ میرے گھر سے دور ہوتا گیا۔ اس کا اندازہ پہلی بار مجھے 6 مہینے کے بعد اس وقت ہوا جب ایک شام میں تھکا ہارا اپنے آفس سے گھر پہنچا۔ میرا کاروبار اتنا وسیع ہو چکا تھا کہ مجھے اپنے اور اپنے 2 بیٹوں کے الگ الگ 3 عظیم الشان دفاتر قائم کرنا پڑے تھے۔ ہم نے اپنے کاروبار کے لیے ایک بڑی عمارت خرید لی تھی، اور میں، میرے بیٹے اور ان کا سارا اسٹاف اسی عمارت میں بیٹھتا تھا۔ ہمارا زمینوں کی خرید و فروخت کا کاروبار تھا، اور ہم سب شہر کے سب سے بڑے بلڈر کہلاتے تھے۔ ہم تینوں اپنی اپنی بڑی گاڑیوں میں صبح گھر سے نکلتے، اور شام تک ہم آدھا شہر فتح کر کے گھر واپس لوٹتے تو عام طور پر گھر سنسان ملتا تھا، اور نوکروں سے پتہ چلتا کہ بیگم صاحب کسی تقریب پر گئی ہوئی ہیں، اور چھوٹی بیٹیاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ البتہ اس شام میں گھر پہنچا تو میں نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا۔ میری بیوی کی کلب والی تمام نئی سہیلیاں میرے گھر کے ڈرائنگ روم میں موجود تھیں، اور ان کے سامنے میز پر تاش کے پتوں اور پیسوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ فلیش چل رہا تھا، اور کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے اس دن پتہ چلا کہ میری بیوی نے سگریٹ پینا بھی شروع کر دی ہے۔ ابھی میں حیرت کے اس پہلے جھٹکے سے سنبھل نہیں پایا تھا کہ میں نے کھڑکی سے باہر چھوٹی عظمیٰ کو شہر کے ایک مشہور لوفر امیر زادے کی گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا، اور جس انداز میں وہ اس سے گلے مل کر رخصت ہوئی وہ مجھے شرم سے پانی پانی کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اس وقت تو کسی نہ کسی طرح خود پر قابو پائے رکھا، لیکن رات کو جب میں نے بیوی سے گھر کو جوا خانہ بنانے اور بیٹی کی آزاد خیالی پر استفسار کیا تو اس نے لاپرواہی سے اٹھلا کر کہا، او کم آن اصغر، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ محلوں تک پہنچنے کے باوجود ابھی تک ذہنی طور پر اسی 2 کمرے کے فلیٹ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے یہ سبھی طور طریقے اپنانے پڑتے ہیں۔ اور رہی بات عظمیٰ اور شہزاد کی، تو اس کی آپ فکر نہ کریں، لڑکے کے گھر والے چند روز میں عظمیٰ کا رشتہ لینے آ رہے ہیں۔ میں نے تل ملا کر کہا، بات رشتہ لینے دینے تک پہنچ چکی ہے اور مجھے خبر تک نہیں ہوئی؟ تم جانتے بھی ہو اس لڑکے کو، 1 نمبر کا گنڈا ہے، امیر زادہ ہوا تو کیا ہوا؟ میری بیوی نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں کسی اور دنیا کی مخلوق ہوں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس معاشرے میں لڑکی کا رشتہ دیتے وقت صرف لڑکے کی حیثیت اور بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے۔ چلے اب سو جائیں، خواہ مخواہ پریشان نہ ہوں۔ میری بیوی تو کروٹ بدل کر چند لمحوں میں خراٹے بھرنے لگی، لیکن میری نیندیں اسی روز حرام ہو چکی تھیں۔ میں نے چلاوے سے اس بارے میں شکایت کی تو وہ بھی طنزیہ ہنس دیا، تمہاری بیوی ٹھیک ہی کہتی ہے، تم کبھی بڑے آدمی نہیں بن سکتے، ہمیشہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھے رہتے ہو۔ یہی جوا اگر تمہاری بیوی شہر کے کسی بڑے جم خانے یا آفیسر کلب نما جگہ پر کھیلتی تو تم اسے نئی تہذیب میں شمار کرتے، اور اگر وہی تاش کے پتے گھر میں کھل گئے تو وہ جوا ہو گیا۔ اور شکر کرو تمہاری بیٹی نے اس لڑکے کو گھر رشتہ لانے کا کہا ہے، ورنہ جس ماحول میں وہ پل بڑھ رہی ہے وہاں لڑکیاں یا تو بھاگ کر شادی کر لیتی ہیں یا پھر باہر شادی رچا کر گھر واپس آتی ہیں۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ ایک دم اور آسانی سے بے تحاشا پیسہ مل جانے کے اپنے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور پھر تم انسان ایک اور پابندی بھی تو خود پر لگائے رکھتے ہو، فضول سی۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں، حلال اور حرام۔ تو اصغر صاحب، تمہارے گھر میں پانی کی طرح بہتا پیسہ بھی تو تمہارے انسانی معیار کے مطابق حرام کا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سارے کمالات اسی حرام کے پیسے سے کھائی ہوئی روٹی کے ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی باتیں تلخ اور کڑوی تو کنین سے بھی زیادہ ہوتی تھیں، لیکن سچ ہوتی تھیں۔ اگلے دن ایک اور بری خبر میری منتظر تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا کرکٹ پر کروڑوں کا سٹہ کھیلتے ہوئے
پکڑا گیا۔ گوروں کی کوئی ٹیم آئی تھی خاص اسے پکڑنے کے لیے۔ چھلاوے کی مدد نہ ہوتی تو عمر بھر باہر کی جیلوں میں سڑتا رہتا۔ ابھی اسی پریشانی سے باہر نہیں نکل پایا تھا کہ بڑی بیٹی نے نشے میں دھت تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے کسی راہگیر کو کچل دیا۔ بیٹی کی FIR میں نے جب پڑھا کہ اس کے میڈیکل ٹیسٹ میں شراب کا نتیجہ مثبت آیا ہے تو میں بالکل ہی ڈہ گیا۔ آسانی سے ملا ہوا بے تحاشا اور حرام کا پیسہ واقعی اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ میں ایک شام اسی غم میں اداس سا بیٹھا اپنے دفتر میں بیٹھا ساحل کی طرف کھلتی کھڑکی سے دور لنگر انداز جہازوں کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی آواز میرے من میں گونجی۔ کیا بات ہے، بہت اداس ہو؟ اب تو زندگی کی ہر نعمت تمہارے پاس ہے، اب اس اداسی کی کیا وجہ ہے؟ میرے ہوتے ہوئے بھی میرا دوست اداس اور پریشان ہو تو پھر میرا کیا فائدہ؟ میں نے ٹھنڈی سی آہ بھری۔ پتہ نہیں، میرا دل اب ان سب چیزوں سے اوب سا گیا ہے۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ غربت کے اپنے مسائل اور امارت کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں انسان کا مقدر صرف بے چینی ہی ہے، سکون کہیں بھی میسر نہیں آتا۔ اس نے میرا دل بہلانے کی کوشش کی۔ اچھا چھوڑو یہ مایوسی کی باتیں، یہ بتاؤ کبھی کوئی عشق وغیرہ کیا ہے زندگی میں؟ عشق؟ کیوں دل جلاتے ہو؟ تمہارے آنے سے پہلے کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے، ایسے میں عشق کسے سوجھ سکتا تھا؟ اس نے اصرار کیا۔ پھر بھی شادی سے پہلے کبھی تو کوئی اچھی لگی ہوگی، کیا تمہارے پاس کوئی بھی سنہری یاد نہیں ہے؟ میں ماضی کے دریچوں میں کھو گیا۔ ہاں کبھی تھی کوئی، لیکن پھر وہی عمارت اور غربت کی دیوار۔ ہم یونیورسٹی فیلو تھے، وہ بہت چاہتی تھی مجھے، لیکن جب اس کے سیٹھ باپ کو پتہ چلا تو اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے میری وہ خبر لی کہ یاد رہے، اور مجھے دھمکی بھی دی کہ اگر میں اس کی بیٹی کے آس پاس بھی پھٹکا تو میری خیر نہیں۔ بعد میں سنا ہے اس کی کسی بڑے صنعت کار کے ساتھ شادی ہو گئی تھی، اب تو نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ اس وقت تو وہ چھلاوا چپ رہا، لیکن صبح میرے دفتر کے دروازے پر کسی نے ہلکی سی دستک دی۔ میرے سٹاف میں سے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ یوں ڈونٹ ڈسٹرب کا بورڈ لگا دیکھ کر میری آفس کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو دروازے میں وہی کھڑی تھی۔ ہاں وہ سعدیہ ہی تھی، میری پہلی محبت۔ وہ ذرا بھی تو نہیں بدلی تھی، بلکہ اس کا سوگوار سا حسن اور بھی کچھ نکھر گیا تھا۔ میرے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا۔ سعدیہ تم یہاں؟ وہ جھجکتی ہوئی اندر آئی اور پھر اس نے بتایا جو میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ 6 مہینے پہلے تک ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک ایک دن اس کا باپ ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ باپ کی دولت اور جائیداد شوہر کے قبضے میں آئی تو اس نے نہ جانے کن اللہ تلے میں اڑا دی، اور رفتہ رفتہ اس کا رویہ سعدیہ سے بھی بدتر سے بدتر ہوتا گیا۔ باپ کی موت سے ٹھیک 2 ماہ بعد اسے طلاق کا تحفہ دے کر گھر سے نکال دیا گیا، اور پچھلے ہفتے ہی وہ اپنی عدت ختم کر کے نوکری کی تلاش میں نکلی تو اسے میرا پتہ چلا، اور آج وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے ایکسیڈنٹ کی جو تاریخ بتائی تھی وہ ٹھیک اس سے اگلا دن تھا جب میں نے اپنے گلے میں یہ سرخ دھاگا باندھا تھا۔ میں نے مشکوک نظروں سے اس کے پیچھے صوفے پر اکڑوں بیٹھے اس شیطان کے چیلے کو دیکھا جس نے اپنے کندھے اچکائے اور میرے دل کی جانب اشارہ کیا۔ یہ سچ ہے کہ جب سے سعدیہ مجھ سے بچھڑی تھی تب سے لے کر آج تک میرے دل میں اس کے ظالم اور امیر باپ کے لیے شدید نفرت بھری ہوئی تھی، اور دن میں کئی مرتبہ خیال آنے پر میں اس کا قتل بھی کرتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ اس بیچاری کی زندگی ہی تباہ کر ڈالے۔ میں نے سعدیہ کو تو فوراً نوکری پر رکھ لیا اور اس کی نظروں میں پڑا ایک پرانی چاہت کے پھر سے جاگ اٹھنے کا پیغام بھی پڑھ لیا، لیکن اس کے کمرے سے نکلتے ہی میں چھلاوے پر برس پڑا۔ وہ کچھ دیر اطمینان سے میری کڑوی کسیلی باتیں سنتا رہا، پھر اطمینان سے بولا، بڑے ناشکرے ہو یار، کیا یہ بھی تمہارے اپنے دل کی ایک چھپی ہوئی حسرت نہیں تھی کہ وہ ایک بار پھر سے کسی پکے ہوئے پھل کی طرح تمہاری آغوش میں آ گرے؟ ساری زندگی اس کے لیے آہیں بھرتے رہتے۔ وہ ٹھیک تھا، یا یہ بہتر ہے کہ اب وہ 24 گھنٹے تمہارے آس پاس رہے گی؟ اب بننے کی کوشش مت کرو۔ میں نے دیکھا تھا تم کس طرح بھوکی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں لاجواب سا ہو گیا۔ ہاں مگر اس طرح؟ میرا مطلب ہے اس کی زندگی برباد کر کے۔ وہ ہنسا۔ ایک بات یاد رکھو، اس دنیا میں تمہاری آبادی تبھی ممکن ہے جب تم دوسروں کی بربادی کی فکر چھوڑ دو۔ جاؤ اب اس کے ساتھ عیش کرو۔ میں نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ عیش کرنے کی چیز نہیں ہے۔
تم جانتے ہو میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں۔ وہ پھر زور سے ہنسا۔ اف، یہ تم انسانوں کے چونچلے، محبت سچی ہو جھوٹی، تم لوگوں کی ہر محبت کا انجام آخرکار ہوس ہی ہوتا ہے۔ تم چاہو تو سچی محبت کے نام پر اپنا مقصد حاصل کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہونا آخر میں وہی ہے جو ہم دونوں ہی جانتے ہیں۔ میں نے لاجواب ہو کر سر پٹکا۔ اس شیطانی دماغ سے لڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ بہرحال کچھ دن کے لیے ہی سہی، لیکن میری زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آنے لگی تھی۔ سعدیہ نے آتے ہی میرے دفتر اور میرے دل کا سارا نظام یوں سنبھالا کہ کچھ پل کے لیے میری اس ویران زندگی میں بھی بہار آ ہی گئی۔ چھلاوے کے ساتھ میرے معاہدے کو 6 مہینے گزر چکے تھے اور ابھی 6 مہینے مزید باقی تھے۔